السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت نبوت کے افراد جب ایک ایک کر کے شہادت پا گئے تو آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بیمار تھے، امام عالی مقام کے پاس آئے اور عرض کی، ابا جان مجھ پر ایسی زیادتی تو نہ کیجئے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں، میں بھی اپنے باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اب شہادت کا جام پینے کی میری باری ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے تو میدان جنگ میں نہیں جائے گا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے، اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا تلوار لے کر جس طرف نکل جاتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑیوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا۔ آپ اپنی شمشیر تشنہ لب کی پیاس بے وفا اور موقع پرست کوفیوں کے خون سے بجھاتے رہے اور خود تلواروں اور نیزوں کے وار سہتے رہے۔ اس مارکہ کے دوران آپ کو بہت پیاس لگی، آپ نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کر لیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ اچانک ایک تیر آیا اور آپ کے چہرہ مبارک کو زخمی کر دیا۔ آپ نے تیر کھینچ نکالا، پھر ہاتھ چہرے کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ نے اپنا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شمر کوفہ کے تقریباً 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف بڑھا، جہاں آپ کے اہل و عیال اور مال و اسباب تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ اور قافلہ کی طرف آنے لگے تو شمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ کے اور قافلے کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس تم پر، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم از کم دنیا کے ذی حسب اور شریف انسان تو بنو، اپنے اوباشوں اور جاہلوں کو میرے اہل و عیال اور مال و اسباب سے دور رکھو۔ شمر نے جواب دیا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، تیرا یہ مطالبہ منظور ہے۔ عبداللہ بن عمار سے مروی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ ہوا تو میں نے دیکھا آپ میمنہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے سے تمام سپاہی ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ خدا کی قسم میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی شخص نہیں دیکھا جو کثیر دشمنوں میں اس حالت میں گرا ہوا ہو کہ اس کی اولاد اور ساتھی قتل ہو گئے ہوں، مگر پھر بھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شجاع، دلیر اور مطمئن ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کا طویل حصہ میدان میں کھڑے رہے، اگر لوگ چاہتے تو فوراً آپ کو قتل کر دیتے، لیکن ہر شخص دوسرے پر ٹالتا رہا، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گناہ کوئی بھی اپنے ذمہ نہ لینا چاہتا تھا۔ آخر شمر نے کہا، تمہارا برا ہو، کیا انتظار کرتے ہو؟ کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ اب ہر طرف سے نرگا ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا، کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ
میرے بعد کسی بندے کے قتل پر خدا تعالیٰ اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ شمر لعین کے اکسانے پر یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری، جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ اس پر سب حملہ آور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سنان بن ابی عمرو بن انس نجفی نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مارا، جس سے آپ گھائل ہو کر گر پڑے۔ سنان نے سواری سے اتر کر آپ کو ذبح کر دیا اور سر مبارک تن سے جدا کر کے خولی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا شمر تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بنی موسہج کے ایک آدمی نے شہید کیا۔ یزیدی لشکر کے بدبختوں نے آپ کے جسم مبارک کے تمام کپڑے اتار لیے۔ آپ کا جبہ مبارک قیس بن محمد اشت نے تنے بے سر سے اتار لیا۔ بحر بن کعب نے پاجامہ لیا۔ اسود بن خالد نے نالین اتار لی۔ عمرو بن یزید نے امامہ شریف اتار لیا۔ یزید بن شبل نے چادر لے لی۔ سنان بن انس نحفی نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی۔ بنی نہش کے ایک شخص نے تلوار لے لی، جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اس قدر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد بھی یزیدیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہ ہوا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اس فاقی کے بعد بدبختوں نے اہل بیت نبوت کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ کے بدن مبارک پر نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ شمر نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ابھی چھوٹے لڑکے تھے، آپ کی عمر مبارک 11 یا 13 سال تھی اور مریض تھے، قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حمید بن مسلم نے، جو شمر کے ساتھیوں میں سے تھا، اسے روک دیا۔ پھر عمر بن سعد خیموں میں آ گیا اور اس نے کہا، خبردار کوئی ان عورتوں کے قریب نہ جائے اور نہ کوئی اس لڑکے کو قتل کرے، اور جس نے ان کے مال میں سے کوئی چیز لی ہو واپس کر دے۔ راوی کا قول ہے کہ خدا کی قسم کسی نے بھی کوئی چیز واپس نہ کی۔ اسی دوران سنان بن انس ابن سعد کے خیمے کے دروازے پر آیا اور بلند آواز کے ساتھ اشعار پڑھے، جن کا مطلب یہ تھا، میرے سواروں کو سونے اور چاندی سے مالا مال کر دے، میں نے ایک بے تاج بادشاہ کو قتل کیا ہے۔ میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل ہیں اور وہ اپنے نسب میں تمام بلند نسب والوں سے بلند ہے۔ ابن سعد نے کہا، اسے اندر لے آؤ۔ جب وہ اندر آ گیا تو ابن سعد نے اسے کوڑے سے مارا اور کہا، افسوس ہے تجھ پر، کیا تو دیوانہ ہے؟ اگر تیرے یہ شعر ابن زیاد سنتا تو تجھے قتل کر دیتا۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں 72 آدمی شہید ہوئے، جنہیں اہل غادریہ میں سے بنی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز دفن کر دیا۔ خاندان نبوت میں سے جو افراد شہید ہوئے، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں میں سے حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت علی اکبر اور حضرت عبداللہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اولاد حسن میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے حضرت اون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولاد عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے
حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن، جبکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کوفہ میں شہید ہو چکے تھے۔ یہ چاروں آپ کے صلبی بیٹے تھے، جبکہ ان کے علاوہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور محمد بن ابی سعید بن عقیل بھی شہید ہوئے۔ کربلا کے اس تپتے ریگزار میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر جو جفا اور ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اس پر زمین و آسمان خون کے آنسو بہائے اور کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ اس المناک واقعے سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو جو تکلیف پہنچی ہوگی، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔